حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا، جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ جو بازار دیکھ رہے ہو، کہا کہ ہاں بازار ہے، وہ ہٹیا ہے، کہا کہ اللہ ہٹیا ہے، کہا کہ اسی ہٹیا میں چلا جاؤ، یہ گوشت بنانے والا قصاب ہے، وہ گوشت بیچتا ہے، وہی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ بولو۔ پیغمبر کا ساتھی کسائی۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہے کہ کہاں ٹھہرے ہم پیغمبر، اور میرا ساتھی، میرا پڑوسی، بغل میں رہنے والا وہ کسائی۔ کہا کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ چلا جاؤ اسی بازار میں مل لے جا کر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ کسائی پہچان نہیں پایا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس یہ عمل کون سا کرتا ہے، یہ کام کون سا کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے جس کے بنا پر یہ پیغمبر کا ساتھی جنت میں بنے گا، پیغمبر کا پڑوسی بنے گا۔ تو دیکھا کہ گراہک آ رہا ہے، یہ گوشت کاٹ کاٹ کے سب کو دے رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ اب کچھ بوٹی جو ہے نا اس میں چھانٹ چھانٹ کے جھولا میں رکھ رہا ہے۔ اور شام ہو گئی، دکان بند کیا۔ جب یہ نوجوان جھولا اٹھایا، جب جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی رکو، کہاں گھر ہے؟ بولا کہ پاس میں میرا گھر ہے۔ بولا میں کیا تم مجھے مہمان بناؤ گے؟ کہا کہ الحمدللہ آپ میرے مہمان، چلیے میرے ساتھ چلیے۔ پہچان نہیں تھا کہ پیغمبر ہیں، کہا کہ چلیے بہت خوشی کی بات، آپ میرے مہمان ہیں۔ چلے موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ دکان میں تو کچھ نظر نہیں آیا، کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، یہ تو گوشت بیچتا ہے، تو جنت میں میرا ساتھی کیسے بنے گا؟ گھر پہنچے کہ شاید گھر میں کوئی عمل کرتا ہوگا۔ جب گھر پہنچے تو دیکھتا کیا ہے، یہ نوجوان جا کے بولا کہ اب یہاں بیٹھی، بٹھا دیا۔ ایک چارپائی پہ ایک بڑھیا ضعیفہ عورت، بہت کمزور عورت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ نوجوان گیا، ماں کو سلام کیا، ماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پانی پلایا، جلدی سے برتن دھویا، چولہے پہ چڑھایا، گوشت پکایا، روٹی پکائی، اور ایک پیالے میں نکالا، شوربہ نکالا، اور شوربے میں روٹی کو دے کے خوب ملا، اس کو ایک دم ملائم کر دیا۔ اماں کے چارپائی کے قریب گیا، چارپائی پہ بیٹھ کر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا۔ ماں اس کی بیٹھ نہیں پاتی تھی۔ یہ نوجوان لقمہ بنا کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالنے لگا، اور گوشت کا بوٹی کو نہ اپنی زبان پہ چباتا تھا، پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا تھا، دانت تو نہیں تھا۔ تو بڑھیا کچھ بول رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کر سنا بڑھیا کے منہ کے قریب میں، تو بڑھیا کہہ رہی تھی اے بیٹا، اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ سبحان اللہ، اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اللہ جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکے ہٹے تو نوجوان سے پوچھے کہ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے؟ کہا کہ حضور کیا بولیں حضرت، یہ میری ماں نا عجب دعا کرتی ہے، ان کی میں خدمت کرتا ہوں نا، تو یہ بولتی ہے کہ اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، جنت میں میرے بیٹے کو اپنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا، اپنے پیغمبر کا ساتھی بنا دینا۔ تو بتائیے کہاں وہ پیغمبر اور کہاں ہم گنہگار ہیں، قربان جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان تو خوش نصیب ہے، یہ بھی سن لے کہ موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہی عمل کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھ جیسا پیغمبر کا تجھے ساتھی بنا دیا، دوست بنا دیا۔ میرے بھائیو، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سامیانہ لگایا، کون اللہ جس نے زندگی دیا ہے، پھر کون اللہ جو ایک دن موت دے گا، پھر اللہ اپنی کٹ گھرے میں کھڑا کر کے میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم، مدرسہ دارالعلوم 0 مائل، وہ فرما رہے تھے یہ ارریہ ضلع ہی کے اندر میں کون بستی، وہ بستی کا نام لیے تھے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بہت پرانی مسجد تھی، پھوس کی مسجد۔ کس کی مسجد تھی بولیے؟ اچھا دیکھیے، ابھی آج ہندوستان میں بہت ساری مسجدیں آج ہماری ایسی ہے جو ویران پڑی ہوئی ہے، تالا لوک ہے بہت جگہوں پر۔ ابھی یہ پٹنہ میں ایک مسجد کے بارے میں فیس بک میں آیا تھا کہ غیر مسلموں کے بستی میں وہ مسجد ہے، غیر مسلموں کی بستی میں، ابھی وہاں غیر مسلم ہے، ایک مسجد تھی وہ مسلمان لوگ رہتے تھے، وہ خدا بہتر کب وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے، اب وہ مسجد یوں پڑی ہوئی ہے، بتایا گیا کہ وہاں پر جو چراغ جلا رہا ہے وہ ہندو بھائی لوگ چراغ جلا رہے ہیں۔
آج اس مسجد میں وہ کچھ لوگ علماء کرام گھومنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے وہاں کی اجازت لی کہ بھائی ہم لوگ اذان دے سکتے ہیں. بولا ہاں آپ لوگ شوق سے اذان دے سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. اس مسجد میں جھاڑو وغیرہ لگانا تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم لوگ جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں, چراغ وغیرہ جلاتے ہیں. تو پہلی اذان الحمدللہ ان لوگ علماء کرام کچھ پہنچے تھے گھومنے کے لیے, تو ان لوگوں نے اذان دی, مسجد کو کیا کہتے ہیں صاف صفائی کیا. میرے بھائی بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جو آج ویران ہے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ ابھی آج ایک فلم نکلی ہے, ایک فلم چل رہی ہے, ایک فلم جس کا نام ہے پٹھان. وہاں دیکھو بچوں سے پتا ہے اس کو چوتھا کلمہ پڑھنے بولیے تو نانی مر جائے گی. چوتھا کلمہ یاد نہیں ہے, دعائے قنوت یاد نہیں ہے, دعائے معصورہ یاد نہیں ہے, جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. اب کون فلم ریلیز ہوئی اس کو پتا ہے. اس فلم کی مخالفت ہوئی, سنیما ہال فل ہو گیا. لوگ 1,000 2,000 کا ٹکٹ لے کر اس فلم کو دیکھا. کیوں دیکھا؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ مخالفت ہوئی تھی اس فلم کی اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں. ارے میرے نوجوانوں, مخالفت تو مسجد کے بارے میں بھی کی گئی تھی لیکن ہماری مسجدیں خالی ہے. مخالفت تو ٹوپی پر بھی ہوئی تھی, اور قربان جاؤ نماز کے اوپر بھی مخالفت ہوئی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں؟ مسجد ہماری پور نہیں ہوئی. ایسی ایک ویران مسجد تھی. عورتیں لوگ دھوپ میں جاڑے کے ٹائم میں بچہ کو لے کر صحن میں بیٹھتی تھی, مسجد کا صحن میں دھوپ کھانے کے لیے. ویران مسجد تھی, کوئی اذان دینے والا نہیں. اب وہ چند گھر مسلمانوں کے تھے, وہ بھی اتنے غافل تھے کہ نہ نماز کو جانتا تھا نہ روزہ کو جانتا تھا. عورتوں نے اس کو بیٹھک بنا لیا مسجد کو. اللہ کا کرم کہیے, قربان جاؤ. ایک بات یاد رکھنا, اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے. عذاب شدید, عذاب عظیم. اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اس لیے میرے بھائی, اللہ پہلے رسی کو ڈھیل چھوڑا ہے کہ جو کرنا ہے تو کر لے, لیکن ایک بات یاد رکھ میرا بندہ, یہ رسی کا ڈور جو ہے نا, یہ میرے ہاتھوں میں جب ہم کھینچیں گے نا, تمہیں میرے پاس ہی آنا ہو. بچہ پتنگ اڑاتا ہے نا آسمان میں, تو پتنگ بہت دور تک چلا جاتا ہے, لیکن پتنگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا جو ڈور ہے وہ بچہ زمین پر کھڑا اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جب کھینچے گا ہمیں زمین پر آنا ہوگا. تو اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا.